ہم پر ایک قرض ہے. آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. بہت ظلم کیا 63 سال میں ہم نے اس بابائے قوم کے ساتھ, اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ, امت مسلمہ کے عظیم ترین قائد کے ساتھ, جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئے, ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے آئے, اس کے دین پر حملہ کیا, اس کے ایمان پر حملہ کیا, اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا, وہ سیکولر تھا, وہ پاکستان میں سیکولر ریاست چاہتا تھا, اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا. کانگریسی مولویوں نے اس کو کافر اعظم کہا. جو لبرل سیکولر لادین مغرب کا غلام طبقہ تھا, اس نے اس کو اپنے جیسا کہا. ہم نے تاریخ کو اس طرح مسخ کیا کہ جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیے. پیر جماعت علی شاہ خواجہ اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اللہ کا ولی. امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا, یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے, انگریزی بولتا ہے, اردو بھی نہیں جانتا. امیر ملت نے فرمایا تم اعتراضوں کو نہیں جانتے, یہ ہمارا کام کر رہا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی پہ, اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہ. قائد اعظم کو ایک قرآن پاک کا تحفہ بھیجا, اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا, اس کے ساتھ ایک تسبیح بھیجی. قائد اعظم نے جوابی خط تحریر فرمایا, شکریہ ادا کیا, فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے, قرآن کو سمجھے, قرآن کو نافذ کرے. آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قوم. آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس کو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. آپ حیران ہو کے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جناح اللہ کا ولی ہے. میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی, میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا. اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ تحفے اس کو بھیجے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی سے جو یہ پوچھا گیا کہ راتوں رات آپ تبدیل کیسے ہو گئے, فرمایا میں بھی قائد اعظم کا مخالف تھا, لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, آپ کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں, حضور قائد اعظم کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے, اس کی مخالفت نہ کرنا کبھی. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سلیکٹ کیا, فرماتے ہیں یہ انکرپٹیبل انپرچیزبل, نہ یہ خیانت کرے گا نہ پھکے گا کبھی. یہی محمد علی جناح جب 1920 کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کے مالابار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر 50,000 روپیہ اس وقت کا خرچ کرتے ہیں. لیکن جب محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں, اس مملکت خداداد, اس مدینہ ثانی, اس پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں, اس وقت ان کے ڈاکٹر 1.5 روپے کا موضوع آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے, مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موضوع پہنے. وہ نرم دم گفتگو, وہ گرم دم جستجو, وہ رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل وہ پاک باز. اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان, آپ اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جائیں, پاکستان کی بڑی عزت ہوگی. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ایئرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے, لیکن میری ایک شرط سن لو, جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو انگلینڈ کا بادشاہ اس کو ریسیو کرے گا. سرکاری استعمال کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 37 روپے کا فرنیچر لایا جاتا ہے. فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی 6-7 روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے. پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئی, فرمایا آپ کی بہن کے لیے, محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, مادر ملت ہیں. قائد اعظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے, فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو, مسلمانوں کے پیسے اس پہ خرچ نہیں کیے جا سکتے. کیبنٹ کی میٹنگ ہے, اے ڈی سی پوچھتے ہیں کہ وزراء تشریف لا رہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے, ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں, کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے. اس کے بعد رواج بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا. 1940 کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تکمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے, قائد اعظم سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کتنے خوش ہوتے کہ میں نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. آج استغفر اللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہے دل و نگاہ پاک ہے, پلیت ناپاک حرام میں پلے ہوئے لوگ, یہ کیا جانے غیرت کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے. انگریزوں کو مخاطب کر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کی عزت کا سودا کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے. اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ, تڑپ, جنون, عشق اپنے قلب میں وجود میں رکھتے ہیں. اس قائد اعظم پہ تہمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ کی سیکولر تھے, تعلیم تھے, غازی ریاست بنانا چاہتے ہیں. آسمان کیوں نہیں پھٹتا, زمین ان کو کیوں نہیں ہڑپ کرتی. ان بدبختوں کو جو اتنا بڑا بہتان اس فقیر پر لگا.
ایک روشن خیال مغرب کا غلام طبقہ، دوسرے وہ ملا جو قائد اعظم کو کافر کہتے رہے، امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا، امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور بہتان میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں خرافات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لیے دفن کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ قائد اعظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر تک۔ یہ وہ قائد اعظم ہے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگتا ہے، زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اب میں بہت اطمینان و تسلی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا۔ اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو وعدے ان سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں، اللہ صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے جس کی بنیاد سونے اور چاندی پہ، درہم و دینار پر، اسلام کے ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل پر۔ اسٹیٹ بینک نے، اس ملک کی عدالتوں نے پچھلے 30 برس ہو گئے پاکستان کی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسرے کی طرف پھینکی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ اس ملک میں عدالتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جو کفر کے نظام کا بنایا ہوا ہے، جہاں پہ صرف طلاق اور قتل اور کرائے کے مقدمات 30 سال تک چلتے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم نے خواب دیکھا، جس کے لیے 50 لاکھ شہدا ہم نے دیے اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ یہ اذانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی، آیت کے نائب فقیر باز آیت کے نائب، دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں، یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ توبہ کا وقت تمہارے پاس اب ہے۔ کچھ حکمرانوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے، ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے جس روش پہ یہ چل رہے ہیں۔ آج اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے، وہ آنے والے ہیں، صرف انتظار کرو، ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن بك خير الخلق كلهم